مولانا روم حقائق بیان کرتے ہیں کہ چینیوں اور رومیوں کے درمیان فن نقش و نگاری کا مقابلہ ہوا۔ چینی ماہرین کا دعویٰ تھا کہ ہم تعمیرات میں فن نقش و نگاری کے ماہر ہیں، اور رومیوں نے بھی کہا کہ ہم زیادہ شان و شوکت والا نقش بناتے ہیں۔ جب معاملہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان مقابلہ کروا لیتے ہیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں ایک دیوار دی جائے جس پر ہم اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں، اور شرط یہ ہے کہ درمیان میں ایک پردہ ہو تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں۔ اور اہل روم نے کہا کہ ہمیں چینیوں کے سامنے والی دیوار دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ چنانچہ دونوں کو آمنے سامنے ایک ایک دیوار دی گئی اور درمیان میں پردہ لگا دیا گیا، اور ماہرین سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ اہل چین نے مختلف رنگ و روغن کی آمیزش سے دل فریب نقش و نگار بنانا شروع کر دیے۔ نقاشی کا ایسا بے مثال کام کیا کہ ان کی دیوار پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ معلوم ہوتی تھی، اور پردے کی دوسری جانب اہل روم نے بھی اپنا کام شروع کیا، لیکن انہوں نے نہ تو نقش و نگار بنائے اور نہ ہی رنگ و روغن کا استعمال کیا، بلکہ انہوں نے دیوار کو میل و کچیل سے اس طرح صاف کر دیا کہ وہ ایک آئینے کی مثل نظر آتی تھی۔ فن پارے مکمل ہو گئے تو بادشاہ وقت کو فیصلے کے لیے بلایا گیا۔ جب بادشاہ وقت دونوں فن پاروں کو دیکھنے کے لیے آیا تو پہلے اس نے نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا۔ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو رومیوں کی دیوار نے ایک ایسا دل آویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھیں۔ بادشاہ وقت محو حیرت ہو گیا کہ وہ فن نقش و نگاری جو اہل چین نے پیش کیے تھے، جب رومیوں کی دیوار میں وہ عکس نظر آیا تو پہلے سے بڑھ کر زیادہ حسین نظر آیا تھا۔ مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ جب بندے کا سینہ حرص، حسد، بخل اور کینے سے پاک ہو جاتا ہے تو انوار الہیہ کی تجلیات سے منور ہو جاتا ہے، اس کے دل سے پھر زنگ اتر جاتا ہے، اور جب دل آئینہ بن جاتا ہے تو بندہ اپنے دل میں اللہ پاک کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔